پاکستان کا ٹی20 ورلڈ کپ میں شرکت کرنے اور بھارت کے خلاف میچ نہ کھیلنے کا اعلان۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی ملاقات میں فیصلہ۔ حکومت پاکستان نے قومی ٹیم کو ایونٹ میں شرکت کی مشروط اجازت دے دی۔ پاکستان ٹی20 کرکٹ ورلڈ کپ کھیلے گا لیکن بھارت کے خلاف میچ نہیں کھیلے گا۔ ملاقات کے بعد حکومت پاکستان کی جانب سے اعلامیہ جاری۔ شاہینوں نے ٹی20 سیریز میں آسٹریلیا کو وائٹ واش کر دیا۔ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں پاکستان نے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 207 رنز بنائے۔ سائم ایوب 56 اور بابر اعظم 50 رنز کے ساتھ نمایاں۔ شاداب خان نے 46، فخر زمان نے 10، کپتان سلمان آغا نے 5، خواجہ نافع نے 21، محمد نواز نے 5 رنز بنائے۔ آسٹریلوی ٹیم 16.5 اوورز میں 96 رنز تک محدود رہی۔ صدر، وزیر اعظم اور چیئرمین پی سی بی کی قومی ٹیم کو مبارکباد۔ قومی کرکٹ ٹیم کے ماہر ناز بلے باز بابر اعظم نے ٹی20 کرکٹ میں ایک اور سنگ میل عبور کر لیا۔ سب سے زیادہ نصف سنچریاں بنانے کا ریکارڈ قائم۔ تیسرے ٹی20 میں بابر اعظم نے آسٹریلیا کے خلاف 36 گیندوں پر ناقابل شکست 50 رنز بنائے۔ اپنے ٹی20 انٹرنیشنل کیریئر کی 39ویں نصف سنچری بنا کر بھارت کے وراٹ کوہلی کو پیچھے چھوڑ دیا۔ دہشت گرد حملوں کی انٹیلیجنس اطلاعات موجود تھیں۔ ہم نے پیش کی آپریشن شروع کیے۔ 40 گھنٹوں میں 145 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ دہشت گردوں کے ساتھ مقابلے میں 17 سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی نیوز کانفرنس۔ کہا دہشت گردوں نے بچوں سمیت 31 معصوم شہریوں کو شہید کیا۔ یہ بندوق کے زور پر اپنا نظریہ ہم پر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ایک سیکنڈ کے لیے بھی سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارا خون سستا نہیں ہے۔ ہم انہیں جانے نہیں دیں گے۔ ہم اس جگہ کو ان کے لیے جہنم بنا دیں گے۔ بلوچستان میں دہشت گرد بے شمار لاشیں چھوڑ کر فرار۔ گرفتار افراد کے بیانات سے ثابت ہوتا ہے کہ حالیہ حملوں میں بھارت ملوث ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے مسنگ پرسن کے معاملے کو ٹوٹل فراڈ قرار دے دیا۔ کہا ہلاک دہشت گردوں کے نام مسنگ پرسن لسٹ میں نکلتے ہیں۔ لاپتہ افراد میں سے اکثر بیرون ممالک مقیم ہیں۔ افغانستان میں ان کے پلانر اور ہینڈلرز بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھارت اور افغانستان بی ایل اے اور ٹی ٹی پی جیسے فرنچائز استعمال نہ کریں۔ دہشت گردوں کا مکمل طور پر خاتمہ کریں گے۔ بلوچستان میں دہشت گردوں نے عورتوں اور بچوں کو ڈھال بنایا۔ حملوں پر دہشت گردوں کو چند منٹ میں قابو کیا جا سکتا تھا، لیکن سیکیورٹی فورسز نے محتاط انداز میں کارروائی کی تاکہ عام لوگوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی نیوز کانفرنس۔ کہا سیکیورٹی فورسز نے بروقت رسپانس کر کے دہشت گردوں کے حملے ناکام بنائے۔ بھارتی میڈیا پر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا جو دہشت گردوں کی سرپرستی کا ثبوت ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بلوچستان میں فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد گروہوں کے بزدلانہ حملوں کی شدید مذمت۔ دہشت گردوں کو دلیری سے پسپا کرنے والی سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش۔ کہا بلوچستان پر اٹھنے والی ہر انگلی کاٹ دی جائے گی۔ دہشت گرد جان لیں، خون کی ایک ایک بوند کا بدلہ لیا جائے گا۔ پوری قوم پرعزم ہے، دہشت گردی کو شکست دے کر دم لیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے بلوچستان میں دہشت گردی کو ریاست کی خود مختاری اور قومی سلامتی پر بربریت قرار دے دیا۔ بیان میں کہا دہشت گردی پورے ملک کے لیے مشترکہ چیلنج ہے۔ اس جنگ میں کسی کمزوری یا ابہام کی گنجائش نہیں۔ پاکستانی قوم کے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتی۔ شہداء کا خون رائگاں نہیں جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی، کور کمانڈر بلوچستان کی CMHQ کوئٹہ میں زخمی پولیس اہلکاروں کی عیادت۔ اپنے شیروں کی طرح دہشت گردوں کا مقابلہ کیا۔ آپ ہمارے شیر ہیں اور قوم آپ کے ساتھ ہے۔ وزیر داخلہ کی زخمی اہلکاروں سے گفتگو۔
कलअदम BLA अमेरिका की जानिब से नामजद करदा एक गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम है। अमेरिका की बलूचिस्तान में सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों के खिलाफ होने वाली दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत। पाकिस्तान में तैनात नासिबुल उमूर नेटली बेकर कहती हैं, अमेरिका हर किस्म की दहशतगर्दी की मुखालिफत करता है। पाकिस्तानी अवाम को यह हक हासिल है कि वो तशद्दुद और खौफ से पाक माहौल में जिंदगी गुजारें। कतर और सऊदी अरब की जानिब से भी बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात की दुनिया भर में शदीद अल्फाज में मजम्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर तशवीश है। पाकिस्तानी फोर्सेज दहशतगर्दी के खिलाफ बेहतरीन हिकमत अमली के साथ मुकाबला कर रही हैं। कतर ने भी हर किस्म के तशद्दुद, दहशतगर्दी और मुजरिमाना कार्रवाइयों को मुस्तरद कर दिया। बलूचिस्तान में दफा 144 के तहत एक माह के लिए पाबंदियां नाफिज। सूबे भर में असलहे की नुमाइश, इस्तेमाल, डबल सवारी, काले शीशों, गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों, 5 या ज़ायद अफराद के इस्तेमाल तो जुलूसों और चेहरा झांपने पर एक माह के लिए मुकम्मल पाबंदी आयद। सूबाई हुकूमत के जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदी का फौरी इत्तलाक, खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बाड़ा सियासी इत्तेहाद के जिरगे का तीरा से आर्जी नकल मकानी करने वाले मुतासरा खानदानों के साथ यकजहती का इजहार। जिरगा मुशरान का मामले में सूबाई हुकूमत की नाअहली और करप्शन पर शदीद तनकीद। कहा, हमने ख्वारिज के साथ 2 मरतबा जिरगा किया, उसके बाद की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत और तीरा के मुशरान को सौंपी, मगर दोनों जिरगे नाकाम रहे। मुतासरीन के मसाइल किसी एक इलाके या कबीले तक महदूद नहीं, बल्कि इज्तिमाई कौमी मसला है, जिसके हल के लिए मजीद ताखीर नाकाबिले बर्दाश्त है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बताए, तीरा के लिए दिए गए 4 अरब रुपए कहाँ गए। बाड़ा का सियासी इत्तेहाद कह रहा है कि बद इंतजामी और बदउनवानी हुई है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बेअकल मौज के अंदर मुब्तला है, अब में कोई एक भी काम नहीं कर सके। PTI का काम सिर्फ एहतजाज और अडियाला के बाहर बैठना है। KP हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। आलमी बैंक के सदर अजय बंगा पाकिस्तान पहुंच गए। मुआशी इस्लाहात, भारत के साथ जारी आबी तनाज़े पर बातचीत मुतवक्के। आलमी बैंक के साथ 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर अमल दरामद में अहम पेशरफ का भी इम्कान। सदर वर्ल्ड बैंक का हसन अब्दाल गुरुद्वारा का भी दौरा। भक्कड़ इल्म दानिश के दिए रोशन। दानिश स्कूल मनकीरा का इफ्तिताह। वज़ीर आला मरीम नवाज ने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के सवाला में स्कूल मील प्रोग्राम का आगाज किया। मनकीरा के 3 स्कूल्स की अपग्रेडेशन का ऐलान, नोटिफिकेशन जारी। गर्ल्स प्राइमरी स्कूल के सवाला को एलिमेंट्री, नूरपुर शाह के स्कूल्स को हाई ग्रेड कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने तालिबात में लंच बॉक्स तकसीम किए। पंजाब में दिल दहला देने वाले सानिया हाथ पर मिट्टी पाव कल्चर दफन। सानिया भाटी गेट लाहौर पर वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की बरहमी रंग ले आई। जाए हादसा पर काम करने वाली कंपनी को काम से रोक दिया गया। कंपनी के सेफ्टी ऑफिसर समेत 5 मुल्जिमान सलाखों के पीछे हैं। कंपनी के मालिकान उस्मान यासीन और सलमान यासीन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सानिया गुल प्लाजा की तहकीकाती रिपोर्ट में कुछ खामियां हैं, मजीद तहकीकात जरूरी है। इंक्वायरी के लिए चीफ जस्टिस को खत लिख दिया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सांगड़ में गुफ्तगू, कहा, कराची के गुल प्लाजा में आतिशबाजी के वाक़े की तहकीकात रेस्क्यू के फौरी बाद शुरू की गई। वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। जुल्फ़कार अली भुट्टो के खिलाफ ट्रायल में कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। महज एक वादा मुआव गवाह के बयान पर सजाए मौत सुनाना कानून और इंसाफ के बुनियादी असूलों के मुनाफी था। भुट्टो फांसी से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की तफसीली राय जारी। कहा, ट्रायल के दौरान जजों की जानिबदारी ने मुनसिफाना फैसले की बुनियाद पर मुतासिर। पुलिस की जानिब से बंद किए गए केस को मार्शल लॉ दौर में बगैर किसी कानूनी जवाब के खोला गया।
ججز کی جانبداری نے انہیں اس قابل نہیں چھوڑا تھا کہ وہ اس اہم کیس میں آزادانہ اور منصفانہ فیصلہ کر سکیں۔ آزاد جموں کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود چودھری آبائی قبرستان میں سپرد خاک، نماز جنازہ قائد اعظم اسٹیڈیم میرپور میں ادا کی گئی۔ ہزاروں افراد کی شرکت، قومی پرچم میں لپٹا جستے خاک کی سرکاری اعزاز کے ساتھ جنازہ گاہ لایا گیا۔ پولیس کے چاق و چوبند دستے کی سلامی آزاد جموں کشمیر میں سونپ۔ ٹھٹہ کے علاقے جرگ میں ہولناک واقعہ، نشے کے عادی شخص نے پیسے نہ ملنے پر اپنی بیوی اور 4 بچوں کو گولیاں مار کے خودکشی کر لی۔ 4 افراد دم توڑ گئے۔ پولیس نے شواہد جمع کر کے تحقیقات شروع کر دی۔ ایپسٹین ای میل میں مودی کا ذکر بھارت کے لیے شرمندگی کا باعث بن گیا۔ بدنامی زمانہ ایپسٹین فائلز میں بھارتی وزیر اعظم کا نام انسانی اسمگلنگ اور جنسی جرائم کے مرکزی کردار جیفری ایپسٹین سے جڑ گیا۔ بھارتی جریدے کے مطابق جیفری ایپسٹین نے اپنی ای میل میں لکھا کہ مودی نے اس سے مشورہ لیا اور اسرائیل گئے، وہاں امریکی صدر کے فائدے کے لیے ناچ گانا کیا۔ کانگریس رہنماؤں کا ایپسٹین فائلز میں نام آنے پر مودی سے وضاحت کا مطالبہ۔ امریکہ کے ساتھ بات چیت کے فریم ورک پر کام ہو رہا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر علی لاریجانی کا کہنا ہے کہ جنگی ماحول کے برعکس مذاکرات کے ڈھانچے کی تشکیل کا عمل جاری ہے۔ دوسری جانب ایرانی آرمی چیف امیر ہاتمی کی امریکہ اور اسرائیل کو وارننگ، کہا کہ ایران کی جوہری سائنس اور ٹیکنالوجی کو ختم نہیں کیا جا سکتا، چاہے قوم کے سائنسدان اور فرزند شہید ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ لاہوریوں کی انتظار کی گھڑیاں ختم، بسنت کی تیاریوں کے لیے پتنگوں اور ڈور کی فروخت شروع۔ شہریوں کی بڑی تعداد خریداری میں مصروف۔ 6 فروری سے 8 فروری تک بسنت منائی جائے گی۔ اور جنگ میں سرد موسم کی شام، محفل سما نے سما باندھ دیا۔ بچوں کی دھمال بون فائر نے قوالی نائٹ کا لطف دوبالا کر دیا۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔